نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب. غریب کے معنی ہوتے ہیں انجان، جیسے کہ ہوتا ہے انجان. ایک آدمی کسی جگہ کے اوپر جائے اس کو کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو مطلب غریب کے معنی. او عابر السبیل، یا ایسا آدمی جو راستہ کو پار کرنے والا ہوتا ہے، کسی راستے کو پار کرنے والا. اس موضوع کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن بار بار اس لیے عرض کرنا پڑتی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں اور غفلت کے پڑتے ہیں، کیونکہ سارا ٹائم دنیا چھائی ہوئی ہے ہمارے اوپر. تو ہم اس غفلت کے اندر، اس کے اندر جو آخرت ہوتی ہے اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور دنیا کا جو دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس کو بھی بھول جایا کرتے ہیں. ہمارے ہاں کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا خوب حاصل کر لو، ڈگریاں بڑی بڑی حاصل کر لو، خوب پیسہ ہو جائے، مال و دولت خوب ہو، خوب شہرت ہو جائے، لوگ آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں، واہ واہ ہو رہی ہو اور تعریفات کے پل باندھے جا رہے ہوں. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت لوگوں سے بھی آپ سنیں گے تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ہوا، بہت کامیابی ملی، بہت کامیابی ملی، بڑی شہرت ملی، بڑا ہم نے مال کمایا اور بہت کچھ جو ہے نا ہمیں حاصل ہو گیا. کامیابی اس کو سمجھا جاتا ہے. اور جس جو دنیا کے لحاظ سے جس کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی اس نے بڑی ڈگری حاصل نہ کر سکا، مال نہیں تھا، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ناکام انسان ہے. حالانکہ اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا جو مدار تھا وہ دنیا کے حاصل ہونے پر نہیں تھا، وہ بڑی بڑی ڈگریوں کے حاصل ہونے پہ، مال و دولت کے حاصل ہونے کے اوپر، اور اسی طرح ہی بڑا نام و نمود نام حاصل ہو جائے، بڑا بندے کو کر گیا، مشہور ہو گیا، تو اس کی کامیابی کا مدار نہیں ہے. تو اس کو یہ کامیابی نہیں تھی. اللہ کے ہاں اس کا مدار نہیں ہے. کیوں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے اور جتنا بھی وہ پڑھیں گے دیکھیں گے، اور انبیاء کرام جب بھی آئے اور قرآن کریم کو بھی پڑھتے ہیں دیکھیں گے تو ان کا جو مقابلہ جب بھی آیا تو وہ اپنے زمانے کے بڑے مضبوط قسم کے لوگوں کے ساتھ آیا. اور وہ لوگ کیسے تھے کہ خوب مال و دولت والے لوگ ہوئے، پھر اسی طرح ہی جو ہے تو خوب مال و دولت والے لوگ ہوئے، اور وقت کے بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرعون کے سامنے جا رہے ہیں، اور انبیاء کی آپ دیکھیں گے تو کس سے جو ہے وہ جنہوں نے جس پکارا بڑے بڑے سرداروں کی، اس میں سے جو جا کے بات کی، تو ان کے بارے میں ان سرداروں کی رائے کیا تھی؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی لحاظ سے کوئی ان کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور لوگوں نے بھی اس چیز کو کیا کہ تمہارے پاس کیا ہوتا، مال و دولت ہوتی، تمہارے پاس ساتھ کیا ہوتے، سونے کے پہاڑ ہوتے، یہ ساری چیزیں ہوتی. تو اگر کا مدار وہ تھا جو سمجھتے تھے، اور آج جس کو لوگ سمجھتے ہیں کامیابی کا مدار جو ہے، تو پھر تو بظاہر لگے گا کہ وہ لوگ کامیاب تھے. حالانکہ کیا ہیں، وہ انتہائی ناکام لوگ. اور انبیاء کرام جو تھے یہ دین کی دعوت دینے والے تھے، وہ کیا تھے، وہ کامیاب ہوئے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے کہ کیا ان کے پاس نہیں مال دولت تھی. ٹھیک ہے، صحابہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دولت دیا. حضرت الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام،
عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کی زندگی کیا ہے، کیا تھا کہ جی کس طریقے سے ان کی عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، کیا پہن رہے ہیں، پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں. تو کیا اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ لوگ کیا تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ تو اس میں سے ان کو زندگی ہی نہیں ملی ان کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کتنی مشقت کے ساتھ زندگی جو تھی وہ گزری، اور مالی لحاظ سے، اور کیسے سارا وہ تھا. حالانکہ سارے جانتے ہیں کہ کیا تھے یہ لوگ، انتہائی کامیاب لوگ تھے سارے کے سارے. تو کامیابی کا دار و مدار دنیاوی چیزوں کے اوپر رکھنا، یہ تو کافروں کی سوچ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. کہ دنیا مل جائے تو بندہ کامیاب، دنیا نہ ملے تو بندہ ناکام. لیکن بدقسمتی ایسی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ذہن بن چکے ہیں، اپنے مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذہن بن چکے ہیں کہ ہمارے ہاں جو امیر آدمی ہے وہ کامیاب ہے، جو مشہور آدمی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی ڈگری ہے وہ کامیاب ہے، جو مولوی بن گیا اور جس کے پاس کچھ نہ، اس کے کوئی دنیاوی لحاظ سے اس نے کچھ وہ نہ کیا، پیسے زیادہ جمع نہ کر سکا، گھر نہ بنا سکا، گاڑی نہ لے سکا، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بیچارہ بڑا ناکام آدمی ہے، یہ تو بڑے وہ ہو گئے. اور اللہ کا ایک نظام ایسا چلتا ہے کہ زیادہ تر ایسا رہا کہ جو دیندار طبقہ رہا وہ ہمیشہ سے دنیاوی لحاظ سے کیا رہا، ہمیشہ سے یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے کہ جو ہے ہمیشہ جو دین کا والے طبقہ تھا یہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے ایک ذرا کمزور رہا بنسبت دوسرے سرداروں اور ان لوگوں کے جو کہ کیا تھے، بے دین لوگ تھے، کافر تھے، اور اس طریقے سے ہمیشہ رہا. اور مومن کے لیے تو ویسے کیا گیا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ کامیابی کا مدار یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، آپ نے کاروبار کر لیا، آپ بہت مالدار بن گئے ہیں. نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو اس دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو جانتا ہو اور اس مقصد کو پورا کر کے وہ دنیا سے چلا جائے اور آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کے چلا جائے، اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، تو یہ شخص کامیاب ہے. چاہے دنیا کے اندر اس کے حالات جیسے بھی ہوں، اس نے بڑی مشقت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، لیکن کیا ہے وہ یہ شخص کامیاب کہلائے گا. اور خود کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک اجنبی انسان ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر جائے گا، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں. اجنبی آدمی جب کسی نئی جگہ کے اوپر جاتا ہے نا، تو اس کے ایک وہ ہوتا ہے، اس کا ان جگہوں کے اوپر دل نہیں لگا کرتا، وہ دل نہیں لگاتا کسی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور آپ رسول کے راستے پہ گزرنے والا جو انسان ہوا کرتا ہے، آج آپ دینداروں کو بھی دیکھیں گے، ان کے بھی ہاں کیا ہے، کامیابی کا مدار کیا ہو گیا، بڑے بڑے گھر بنا لو، بہت عالیشان گھروں میں رہنا شروع کر دو. اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، کوئی بہت وہ سمجھا جاتا ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر لو تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی، اور اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، ایسی مشہور ہو جاؤ تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، یہ مقبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے.
جی جو مشہور ہو گیا، جس کے پاس بڑی گاڑی آ گئی، جس نے بڑا گھر بنا لیا، وہ دیندار طبقے کے اندر بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو بہت جو ہے نا کہ یہ جانا قبولیت کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ مل جانا، بڑے 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 گھر مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ مشہور ہو گئے ہیں لیکن یہ لازم نہیں کہ مقبول بھی ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ تو اب دینداروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس بھی کیا ہوتا، پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی کیا ہوتی، بڑی گاڑی ہوتی، ہمارے پاس بھی بڑا گھر ہوتا، فلاں جو ہے وہ تو اتنا ان کے پاس اتنی دولت ہے، تو ہمارے پاس بھی ہوتی تو کتنا اچھی بات ہوتی۔ وہ ساری زندگی اسی کوڑن کے اندر لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور بعض لوگ جب وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر وہ غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، اور اسی طرح ہی پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے مالوں پہ نظر کرنا شروع کر دیں گے، عجیب عجیب قسم کے حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا کیا چاہیے تھا، دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رزق دیا ہے مجھے بس اس میں کوشش کرنی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو وہ کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ ایک عام عمومی ایک ذہن بنتا جا رہا ہے۔ میں مدارس کے طلباء کو، اپنے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تم دیکھو، تم بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہونا، تم بڑے بڑے گھروں کو دیکھ کے متاثر نہ ہونا، اور یہ نہ سوچنا کہ جی فلاں عالم صاحب جو ہیں ان کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں بزرگ ہیں تو وہ اتنے امیر ہیں تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ نہ سوچنا کبھی، اگر ان کو اللہ نے دے دیا ہے تو تم اسی سوچ کے اندر سارا ٹائم تمہیں دنیا کی فکر رہے گی کہ میں دنیا کیسے بنا لوں، اور دنیا بنانے کی فکر کے اندر کیا کرو گے، پھر حلال اور حرام کی پھر تمیز بعض دفعہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جب علماء بگڑتے ہیں تو معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے، پھر پیسے کی لالچ کے اندر جو ہے پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جی مجھے کیا چیز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ بہت سے، ہم نے علماء کو دیکھا، مفتی حضرات کو دیکھا، جب وہ لگے کاروباری لائنوں میں لگے پیسہ کمانے کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو رغبت ہوتی ہے، جو دین کی طرف، پڑھنے پڑھانے کی طرف، وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی اس میں رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کر لیں، کسی طریقے سے جو ہے بس اپنی جو ہے وہ دنیا بنا جائیں، اور وہ سوچتے یہی پیسہ، اگر کوئی حلال پیسہ کمانا کوئی حرام تو نہیں ہے نا، حلال پیسہ کما سکتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، حلال پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کی ساری توجہ ہی اس طرف ہو جائے گی اور آپ اس میں سے رہیں گے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، بس پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، جی، تو جب دنیا کے دنیا کے معاملات جب شروع ہوتے ہیں
پھر آہستہ آہستہ انسان کا دین جو ہے نا وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. بہت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان چیزوں سے نکلے اور نکل کے جی اس میں سے کاروبار میں لگے، بس آہستہ آہستہ دین جو ہے وہ ختم ہوتا گیا. اور پہلے تو اسی لیے یہ تھے کہ جی کوئی پیسہ بنانا کوئی حرام تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے بات واقعی صحیح ہے، حلال طریقے سے اگر بندہ کما رہا ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے. اگر تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے، بڑی چیزوں کے اندر جو ہے نا ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، تو پھر اس سوچ کے ساتھ جب جائیں گے تو پھر جو ہے حالات خراب ہو جایا کرتے ہیں. اب آج کل جو میں طلبا کو دیکھتا ہوں، بہت سے طلبا کو، ہر طالب علم کا ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر طالب علموں کا، کہ میں آج بھی کسی ساتھی سے یہ وہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو جو ہے اب آج کل ہر طالب علم کے ذہن کے اندر کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عالم بنے، ہم مفتی بنے، تو کیا کریں گے؟ ہم سوچتے ہیں جی ہم اسلامی بینکاری کے اندر جائیں گے یا ہم حلال فوڈز کا کام کریں گے. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے میں نے اسلامی بینکاری. اچھا میں طلبا سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیوں اسلامی بینکاری میں کیوں جانا ہے یا حلال فوڈز میں کیوں جانا ہے؟ کہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ وہاں پھر کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو آپ وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ میں تو 5 دفعہ کہہ دیا کرتا ہوں طلبا کو، تم اس لیے وہ کر رہے ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر پیسہ بہت ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر پیسہ بہت ہے، اچھی اچھی تنخواہیں ہیں، بڑی بڑی بھاری تنخواہیں ہیں. تو تم اس لیے جو ہے نا اس چیز کو سوچ رہے ہو اور تم اپنے آپ کو تسلی یہ دے رہے ہو کہ یہاں پہ دین کے کام کی بڑی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جو ہے نا ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور باقی جو شعبے ہیں وہاں پہ کسی چیز کی طرف جو ہے کیونکہ اس میں پیسہ نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کی طرف سے توجہ نہیں کرو گے. تو ایسی انسان جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ انسان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو دنیا ہے ہی ایسی چیز ہے، یہ انسان کو کھینچتی ہے، انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اور انسان تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنے جو ہے وہ ایسے ایسے فیصلے کر جاتا ہے جو کہ اس کے دین کو انتہائی نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہے کیا زندگی کیا ہے، 50 60 70 80 سال کی زندگی اگر مل گیا تو بھائی ٹھیک ہے گزر جائے گی، نہ ملا تب بھی گزر جائے گی. میں بڑے گھر میں رہ لوں گا تب بھی گزر جائے گی، میں چھوٹے گھر میں زندگی گزار لوں گا تب بھی گزر جائے گی، میں جو ہوں وہ 1 کروڑ کی گاڑی میں پھر لوں گا تب بھی گزر جائے گی، اور میں اگر جو ہے وہ سائیکل پہ زندگی گزار دوں گا تب بھی گزر جائے گی. گزرنی تو ہے، گزرنی تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں کیا جو میرا مقصد تھا دنیا کے اندر آنے کا، میں اس میں کتنا کامیاب ہوا، میں اس میں کتنا کامیاب ہوا. ہم دیکھتے تھے میرے شیخ جو تھے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت نے کچھ بھی نہیں بنایا زندگی کے اندر، جو ہے پڑھایا انہوں نے اچھا خاصا، جو ہے تقریباً کوئی 65 سال کے مطلب 63 کے قریب جو ہے وہ پڑھایا ہوگا، 1955 سے لے کے تقریباً 2018 تک جو ہے تو پڑھایا انہوں نے ساری زندگی. جب فوت ہوئے ہیں تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں فوراً گیا جو ہے گھر گیا حضرت کے.
تو چارپائی جو ہے یہ عام چارپائی سی جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹے ہوئے اور بس جو ہے بس زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. لیکن کیا اب کوئی کہے کہ جی فلاں جو ہے اس میں سے، لیکن زندگی انہوں نے گزاری اور بڑے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے مال کی طرف توجہ نہیں کی کہ جی مال کماؤں میں مال کماؤں. فکر ہوتی تھی آخرت کی کہ جی کتنی میں آخرت کے اندر کیسے میں اونچے سے اونچے درجے پہ پہنچوں، آخرت زیادہ سے زیادہ کماؤں، اور سارا ٹائم یہی فکر. میں اسی لیے بعض دفعہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں بعض دفعہ میں نے وائزین کو سنا ہے کہ بعض دفعہ وہ دنیا کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مذمت کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ان کی باتوں کے اندر وہ اثر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی مذمت تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کی محبت خود ان کے اندر کیا ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دنیا کی بڑی، دنیا سے ہم جو ہے نا ہمیں تو کوئی لگاؤ نہیں ہے دنیا سے جو ہے، حالانکہ خود کیا ہیں دنیا سے انتہائی متاثر ہوتے ہیں، دنیا داروں سے انتہائی متاثر ہوتے ہیں. ہم تو حضرت کو جب دیکھا تھا بیٹھتے تھے جب وہ مذمت بیان کرتے تھے تو واقعی پتہ چلتا تھا کہ بھائی اگر ایک آدمی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی بھی ایسی گزاری کہ جس میں سے انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی. اس لیے یہ اپنے اندر ایک وہ بنا لیجیے کہ بھائی ہم تھوڑی سی زندگی گزار رہے ہیں، یہ گزر جائے گی، یہ گزر جائے گی. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن دنیا سے ایسی محبت رکھنا کہ جس کے اندر کیا ہو جائے انسان کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کی وہ محبت جو انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو ہر وقت کیا ہو آخرت کی طرف توجہ رکھیں، آخرت کی طرف توجہ رکھیں. دنیا کا جو بھی کام ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر معاملہ کیا ہو اس کے اندر بھئی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری آخرت بن جائے. مال بھی کما رہے ہیں تو بھئی میں آخرت جس کی یہ فرق ہوگی نا، ایک آدمی ہوتا ہے وہ مال کماتا ہے اس لیے کہ میری دنیا بڑی اچھی بن جائے، تو ہوگا کیا، وہ دھوکہ بازی بھی کرے گا، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرے گا، اور اس میں سے مال تو یہ کما رہا ہے. اور ایک آدمی ہے، دوسرا آدمی جو مال کما رہا ہے لیکن وہ اس لیے کماتا ہے کہ بھائی میں حقوق ادا کروں گا، میری زندگی کیا ہوگی، آسانی کے ساتھ میں دین پہ چل سکوں گا، اس لیے وہ کر رہا ہوگا. تو جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ آئے گا تو وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو ترجیح دے گا. وہ کہے گا کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر نقصان ہو بھی گیا کیونکہ میرا پہلا مقصد مال بذات خود میرا مقصود نہیں تھا، مال بذات خود میرا مقصود نہیں ہے. مال تو میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہر کام جب بھی کریں اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، جو بھی کام کریں اپنی آخرت کو سامنے رکھیں کہ میری آخرت کیا بن رہی ہے یا میری آخرت کہیں خراب تو نہیں ہو رہی ہے، اور میرے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ بنانی ہے. اور کامیابی کا مدار دنیا کمانے پر نہیں ہے، کامیابی کا مدار یہ ہے کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور میں نے آخرت کے کتنے بڑے درجوں کی میں کوشش کر رہا ہوں. آخرت کے میں کتنے بڑے درجوں کی کوشش کر رہا ہوں.
یہ جب انسان کے ٹکٹ لگ جاتی ہے نا، پھر دنیا کی طرف انسان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کم ہو جایا کرتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، میرے جب ہوا، میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب سنا پہلی مرتبہ کیسٹ کے اندر ہی سنا، تو مجھے اسی وقت ہی یہ احساس پیدا ہوا کہ 1995 کی بات، 1994-95 کی بات ہوگی، شاید 94 ہوگا یا 95 ہوگا، 95 شاید تھا۔ تو ایک دم میرے ذہن نے مجھے وہ کیا کہ بھائی تم یہ دنیا کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہو، اور تم جو ہے تمہارے ذہن کے اندر ہے کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گا اور جو ہے پیسہ کماؤں گا، خوب پیسہ کماؤں گا، تو ہوگا کیا ایک دن 70-80 سال بعد کیا ہوگا؟ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہوگی، 80 سال کی زندگی ہوگی، 90 سال کی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ پھر دنیا کے تم امیر ترین بھی بن گئے تو کیا ہوگا؟ ایک دن تو ختم ہو جانی ہے، ایک دن تو ختم ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس یہ ایک جو تھی نا وہ ذہن میں جب بیٹھی تو بعض دفعہ راتوں کو میں اٹھ جایا کرتا تھا کہ جی نہیں ہوتا تھا، نیند نہیں آتی تھی کہ بھائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ میں کیا کروں، خوب دنیا بنا لوں۔ تو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، اور یہی وہ تھا۔ پھر میٹرک کے اندر ہی یعنی اس میں شوق ہو گیا کہ جی میں جو ہوں عالم کیوں نہ بنوں، عالم کیوں نہ بنوں، کہ میں آخر کا کیوں نہ اونچا سے اونچا درجہ حاصل کروں۔ تو یہ فکر ہو گئی تھی کہ وہاں پہ میرے درجے اونچے ہونے چاہیے۔ لیکن پتا تھا کہ اگر عالم بنیں گے تو پھر بھائی دنیا تو اس کا مطلب ہے دنیا کو تو لات مارنی پڑے گی، دنیا کی تو چیزیں نہیں ہوں گی اس طریقے سے، اتنا تو کما نہیں سکیں گے۔ ایف ایس سی بھی ہوئی، پھر انجینئرنگ کی، لیکن یہ جو سوچ تھی نا میرے ذہن کے اندر، مجھے روزانہ جو کہتے ہیں نا کہ ہلکا سا کیا ہوتا تھا، ایک مجھے بار بار یہ چیز تنگ ضرور کرتی تھی، کہتے ہیں نا وہ ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے انسان کی کہ بھائی کیا کر کیا رہے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا، کیونکہ سوچ میری ایسی ہے کہ میں ہر چیز کا اعلیٰ سے اعلیٰ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے جو ہے نا ذہن میرا ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا تھا۔ تو تو ذہن میرا کیونکہ جو تھا وہ پروفیشنل ذہن تھا، تو مجھے جو ہے یہ چیز جو تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بھائی دنیا میں جب تم اونچے سے اونچے مقام پہ جانا چاہتے ہو، تم آخرت کی کیوں نہیں دوڑ لگاتے ہو؟ بس یہ چیز مجھے جو تھی نا بار 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 جو ہے، اور ابھی بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے ذرا دنیاوی لحاظ سے ذرا ٹائٹ حالات ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو جو تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کے جو درجات آخرت کی جو وہ ہیں اس کے اوپر اونچے سے اونچے جانا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہ میں کوشش کروں۔ اگر میں دنیا کے اندر کچھ کر بھی لوں گا تو تب بھی کیا ہوگا، جب آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور وہاں پہ جب لوگ آئیں گے اور ایسے ایسے جو ہیں وہ درجات والے لوگ آئیں گے، اور اتنے بڑے بڑے اس میں سے ہمارے اپنے زمانے کے لوگ جب آئیں گے جن کا ایک ایک لمحہ کیا ہوتا ہوگا اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہوگا، تو ادھر ہم کیا کتنی شرمندگی ہوگی اللہ کے سامنے جا کے، ہم اللہ کے سامنے کیا وہ کہیں گے، یا اللہ ہماری بڑی وہ تھے، معاملات تھے، ایسا تھا، بیوی بچے تھے، فلاں تھا،
یہ معاملات تھے اور پریشانیاں تھیں جو اس طرح کی. تو جو تو ان کے سامنے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر انسان کو پھر وہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے کہ بھائی مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے جو ہے نا دوڑ لگانی ہے، اپنی آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ بنانی ہے، اور مجھے جو ہے نا ہر لمحہ میری کیا ہونی چاہیے، زندگی نیکی کے اوپر ہونی چاہیے. مجھے ایک سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے مجھے، کیونکہ کیا ہوگا بھائی، یہ ختم ہو جائے گا. میں نفرتیں نہیں پال سکتا. نفرتیں اس لیے نہیں پال سکتا کیونکہ دنیا جو ختم ہو جانی تو مجھے نفرتیں پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کیوں نہیں رکھوں گا؟ دنیا ختم ہو جانی ہے تو پھر کیا بغض رکھنے کا فائدہ کیا ہے کسی کے ساتھ؟ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو مجھے کیا فائدہ کیا ہوگا میں اس کے ساتھ زیادتی کر لوں؟ کیونکہ جب معاملہ ہی ایسا ہے، ایک چیز ہے ہی ایسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہلکی سی کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی، آپ کسی جگہ جا رہے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، آپ پہ کوئی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، بارش ہو، چھینٹیں پڑ جائیں اور گاڑی گزر جائے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ گاڑی کے پیچھے جو ہے نا دوڑ لگا کے جائیں گے، جا کے اس کے ساتھ وہ کریں گے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خیر ہے چلو بات اب صحیح ہو، کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جا کے میں لڑائیاں شروع کر دوں؟ تو ایسے ہی یہ ساری زندگی چھوٹی سی زندگی ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم رشتے داروں کے ساتھ بلا وجہ ان کے ساتھ وہ کرتے رہیں، لڑائی جھگڑے کرتے پھریں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر کوئی وہ ہمیں کوئی تکلیف دیتے بھی ہیں، کسی نے تکلیف دی بھی ہے تو بھائی ہم بس وہ معاف کر دیا کہ بس ٹھیک ہے یا اللہ، آپ کا وہ معاملہ ہے اس بندے کے ساتھ، میری طرف سے معافی ہے. کوئی دنیا میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو بندہ جب سمجھتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، تھوڑی سی تو بات ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کی اس میں سے انسان کو بس کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت اعلیٰ سے اعلیٰ بنانی ہے. دنیا کو صرف اور صرف ایک مسافر خانہ ہی سمجھنا ہے، دنیا کی محبت میں نہیں مبتلا ہونا. کیونکہ جو بندہ دنیا کی محبت میں پھنس گیا نا، بس اس کی تباہی شروع ہو جایا کرتی ہے. دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے دنیا کی محبت، لیکن ایسی محبت نہ ہو جس میں ہم آخرت سے غافل ہو جائیں. یہ محبت بڑی خطرناک ہے جو غفلت ملے ہے انسان کو. ورنہ تھوڑا بہت تو معاملہ رہتا ہے دنیا کے ساتھ جو ہے، اور اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں. بھائی یہ دیکھو زندگی بہت تھوڑی سی ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑی ہے. جو بندہ کبھی دیکھنا ہو نا، دنیا کی حقیقت دیکھنی ہو نا، تو جا کے ذرا اسپتالوں میں جو لوگ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں نا، بس ان کو جا کے ایک دفعہ دیکھ لو، پھر پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی مال و دولت کیا ہے. کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوں گے اور کیا ہوں گے، ان کی جو زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ دیکھیں گے آپ جو ہیں وہ دنیا کے بہترین ان کے پاس کیا ہوں گے، ڈگریاں ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اس میں سے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری آپ کو بتا دیتی ہیں پوری کی پوری جو ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا اپنی ایک وہ بنائیے، دوڑ لگائیے، اور دنیا کی چیزوں پہ متاثر نہ ہو کسی سے بھی.
کہ جی ہمارے پاس اتنا ہے تو فلاں کے پاس اتنا ہے، تو ہم بھی جو ہے نا اس میں سے ہمارے پاس بھی کیا ہونا چاہیے تھا، فلاں کے پاس اتنے زیورات ہیں تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، فلاں کا گھر ایسا خوبصورت ہے ہمارا گھر بھی ایسا خوبصورت ہونا چاہیے تھا، اس کا گھر اتنا بڑا ہے ہمارا گھر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا، فلاں کی گاڑی بہت اچھی ہے تو ہماری بھی گاڑی بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، فلاں کے بچے باہر کے اور بڑے اچھے سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی ایسی جگہوں پہ پڑھتے ہیں۔ ان مقابلے بازیوں سے نکل آئیے، اس میں تو کبھی مقابلہ کریں ہی نہ، ان چیزوں کے اندر دنیا کے اندر جو ہے فلاں کا بچہ بڑی اچھی انگریزیاں بولتا ہے ہمارا بچہ انگریزی نہیں بول سکتا، کیونکہ میں یہ سنتا رہتا ہوں لوگوں سے جو ہے، تو ان چیزوں سے وہ نکل آئیے باہر۔ تو جتنا آخرت کی تیاری کریں گے، اور یہ سوچ کے کیا ہوتا ہے، ایک ہے یہ کہنا صرف، اور ایک ہے اس چیز کو اپنے اندر رچا لینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ اب یہ رچاتے کیسے ہیں کہ دنیا کی حقیقت پہ روزانہ غور کریں، دنیا کی حقیقت پہ غور تو کریں، دنیا کا فانی ہونا مستحضر ہو۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو پتہ چل جائے کہ ہاں جی یہ جگہ ہے، میں نے آنا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں، اب اس میں ہوتا کیا، بعض دفعہ انسان کو مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی او ہو ہماری زندگی جو ہے نا ایسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انسان کو دیا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایسی ہے کہ تم ان کی رحمت کو سوچو پھر، اور توبہ کرنا کیا مشکل کام ہے، توبہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، ایک منٹ میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے ہوئے 100 سال جو گناہوں میں گزری ہوئی ہو، ایک منٹ میں انسان کیا کر سکتا ہے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، ایک منٹ کے اندر، ایک منٹ کے اندر توبہ کی ایک خیال لی، توبہ سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو نمازیں روزے اور وہ رہ گئی وسیعت وغیرہ وہ کر کے جو ہے نا اس میں سے وہ کر دے کہ جی اس میں سے تو چلو وصیت لکھنے کے اندر اگر 5-10 منٹ لگ جائیں اس کے سوچنے کی، اس میں سے وہ لکھ دے، تو 10 منٹ کے اندر آپ نے کیا کر دیا، 100 سالہ زندگی کو کیا کر دیا آپ نے اپنی، وہ اس کے سب کچھ صفایا کر کے رکھ دیا، اس کو مٹا کے رکھ دیا، اور اگر اسی وقت ہی موت آ گئی تو انشاءاللہ کیا ہوں گے، سیدھا انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جو ہے۔ تو ہمارا تو معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے، تو اس میں وہاں پہ پھر کس چیز کے اوپر ہے، لیکن یہ ہماری طرف سے کیا ہے، بہت بڑی ایک وہ ہے کہ ایسے کریم اللہ ایسے رحیم اللہ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، مطلب چاہتے ہیں کہ جی کیا ہو جائے میرے بندے کیا کر لیں، اسے توبہ کر لیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں سے آ جائیں، زندگی گزارے، کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اس نے کیا کیا تھا کہ میں بھی چیلنج کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہ میں بھی کیا کروں گا، انسان کو کیا گمراہ کروں گا، تو ہمیں زندگی جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کیا ہو، کامیاب ہو، ہمیں کوئی افسوس نہ ہو، اگر آج ہماری موت کا ہمیں پتہ چل جائے کہ جی موت آنے والی ہے تو ہمارے کوئی ریگریٹس نہ ہو زندگی کے اندر کہ کاش میں یہ کر لیتا یا یہ کر لیتا یہ کر لیتا، وہی میں ایسا ہر وقت میں ایسے تیار رہوں کہ جس میں سے کیا ہو کہ میری موت اگر صبح آ رہی ہے
تو مجھے رات کو کوئی اس میں سے کوئی فکر نہ ہو کہ ابھی بھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔